زندان میں ورود اہل بیت علیہ السلام۔ جب اہل بیت علیہ السلام کو شام میں پہنچایا گیا اور ان ذوات مقدسات کو دل خراش مناظر میں لاکھوں تماشائیوں کے سامنے لایا گیا تو کمینوں اور اوباشوں کا ہجوم اس قدر تھا کہ سر اور اسرا بازار میں چل نہ سکتے تھے۔ صاحب روضۃ الشہداء معین الدین لکھتے ہیں کہ ابن زیاد کے لشکر کی کوشش تھی کہ اہل بیت علیہ السلام کو دروازہ ساعت سے وارد کریں، لیکن ہجوم مانی تھا اور کوشش کے باوجود یہ ناممکن ہو گیا، لہٰذا مجبوراً ان کو دوسرے دروازے سے داخل کیا گیا، اور یہ عین زوال شمس ظہر کا وقت تھا کہ جب اہل بیت کو شہر کی مسجد جامعہ میں پہنچایا گیا اور یہاں سے یزید کے دارالامارہ کی طرف لے جایا گیا۔ یہ مسجد اور یزید کا تخت ملحق ہیں۔ مرحوم تریحی نے لکھا ہے کہ اہل بیت کو دارالامارہ کے دروازے پر 3 گھنٹے روکے رکھا گیا، اور اسی وجہ سے اس دروازے کو باب الساعات کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کئی ساعت، کئی گھنٹے اہل بیت کو انتظار کروایا گیا۔ اسی طرح بعض اہل تحقیق نے کہا ہے کہ اسی دن اہل بیت کو دربار یزید میں پیش نہیں کیا گیا، بلکہ ایک پرانے خراب شدہ مکان میں زندانیوں کے طور پر رکھا گیا، اور دوسرے دن ان محترم وجودات کو یزید کی بارگاہ نحوست میں پیش کیا گیا۔ مرحوم علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اہل بیت کو امام سیدی سجاد علیہ السلام کے ساتھ شام لے گئے تو ان کو ایک خرابہ میں رکھا گیا۔ یہ ایسا گھر تھا جس کی چھت گرنے کے قریب تھی، اور اسرا ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ ہمیں اس لیے اس ویران گھر میں ٹھہرایا گیا ہے کہ مکان کی چھت اور دیواریں ہمارے اوپر گر پڑیں، اور جو سپاہی اس زندان نما پرانے گھر میں آمد و رفت رکھتے وہ بھی آپس میں یہی کہتے کہ یہ قیدی اس کی چھت سے ڈرتے ہیں کہ شاید ہمارے اوپر گر جائے، اور ان کو یہ خبر نہیں کہ کل جب یزید کی پیشی ہوگی تو وہ ان کے قتل کرنے کا حکم جاری کر دے گا۔ یہ رات اہل بیت نے خوف و ہراس میں گزاری، اور جو ان کی کیفیت تھی اسے سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس رات اہل بیت پر کیا گزری۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ گھر حشرات الارض کا مرکز تھا، البتہ حشرات الارض اکٹھے ہوئے اور گریہ کیا اور کہا کہ ہم ان پاک ہستیوں کو تکلیف نہ دیں گے۔